امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا بھر میں جتنی بھی اسلامی ممالک ہے اور ان میں جتنے مسلمان ہیں تو ان کے بارے میں امام مہدی کے کرامات اور امام مہدی کے ظہور کا زمانہ اور امام مہدی کے دیگر یعنی تمہیدی باتیں وہ ظہور سے مناسبت رکھتے ہوئے ان کے سامنے ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن جیسے کہ پہلے گزر چکا کہ اس دوران امام مہدی سے پہلے بعض جھوٹے اور شعبدباز قسم کے لوگ بھی امام مہدی کا ہونے کا دعویٰ کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، لیکن امام مہدی کے جو صحیح پیروکار ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ کسی شخص نے، فلاں آدمی نے فلاں ملک میں اتنے لوگوں نے مہدویت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، لہٰذا ہم مہدی کے لیے حرکت اور مہدی کے لیے تنظیم سازی نہیں کریں گے۔ نہیں، بلکہ امام مہدی کے ظہور کا مسئلہ اور امام مہدی کے علامات اظہر من الشمس ہے، وہ علامات ان کے ظہور سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی وقوع پذیر ہوتی رہیں گی، اور امام مہدی کی شخصیت اس کو دوسری مدعیان اور دوسرے جھوٹوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن امام مہدی کے ظہور سے پہلے جتنی بھی روایات ہے ان روایات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں ایک بڑی سیاسی بھونچال اسلامی دنیا میں ہونی شروع ہو جائے گی، جو امام مہدی کے لیے بطور تیاری وہ قریب ہوں گی۔ اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے عالمی کفر وہ امام مہدی کا مخالف ہوگا، اور مختلف ممالک میں کفر کی طرف سے ایک ایجنٹ کے طور پر اور کفار کے اشاروں پر چلنے والے حکمران انہیں میسر ہو جائیں گے، اور وہ امام مہدی کو پکڑنا شروع کریں گے، اور امام مہدی کے ساتھیوں کو اور امام مہدی سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں رایت سود وہ ان کو پکڑنا شروع کریں گے۔ اس دوران یہ صورتحال حجاز میں مزید سختی اختیار کر جائے گی، اور حجاز میں امام مہدی علیہ الرضوان اور ان کے ساتھی کو یعنی سیاسی قیدوبند اور اسی طرح امام مہدی کے جو دوست ہے، ساتھی ہیں، امام مہدی کے خاندان ہیں، ان کو بھی یعنی پکڑا جائے گا۔ تو امام مہدی علیہ الرضوان حجاز، مکہ، مدینہ، طائف کے میں سیاسی یعنی فراغ اور حکمرانوں کے آپس میں جھگڑے اور قبائل کا آپس میں یعنی مشت و گریبان ہونا، یہ امام مہدی کے نفوذ کے لیے بطور ممہد اور تمہید کے طور پر کام آئے گا۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے لوگ امام مہدی کے ظہور کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کی نظریں وہ حجاز کی طرف وہ کڑی ہو جائیں گی، تو وہ وقت ہوگا جب امام مہدی مکہ یا مدینہ میں رہائش رکھیں گے، اور اس طرح امام مہدی کے ظہور سے پہلے لوگ امام مہدی کا جو دشمن ہوگا اور مہدویت کا جو دشمن ہوگا جو حجاز پر بادشاہت کرے گا، تو وہ اہل بیت کے ہر اس شخص کو جو بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہو، اس امید سے کہ کہیں یہ مہدی نہ ہو، اس کو پکڑنا شروع کرے گا۔ تو اس طرح امام مہدی کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں وہ مظلومیت کی وجہ سے ایک نرم گوشہ وہ شروع ہونا وہ اختیار کریں گے۔ لیکن جو امام مہدی کے ظہور کا بالکل آخری نقطہ ہوگا وہ زمانہ ہوگا جب سیاسی فراغ اور شروع ہو جائے گی مغربی اور مشرقی ممالک، وہ مغربی کفر اور مشرقی کفر، وہ دونوں خلیج میں اور بحر متوسط میں وہ اپنے گاڑے اپنے جو ہے نا وہ رسوخ وہ شروع کریں گے، اور اسی طرح جو مرجح ہوگا اور یعنی روم جو موجودہ زمانے میں امریکہ ہے، یورپ ہے، وہ بیت المقدس میں پڑاؤ ڈالے گا، اور جو یعنی دوسری قوتیں ہیں اور جو خطرناک قسم کی جو مشرقی کفر ہے، یعنی جو موجودہ دور میں روس بظاہر معلوم ہوتا ہے، تو وہ جزیرۃ العرب میں وہ یعنی آ جائے گا۔ تو اس دوران میں یعنی متعدد روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی زمانہ ہوگا جب امام مہدی کا ظہور وہ اس زمانے میں ہوگا۔ لیکن امام مہدی کے ظہور سے پہلے یمن میں اور سعودی عرب میں یہ موجودہ سعودی عرب ہے یعنی حجاز، اس میں یعنی ایک قسم کی
لڑائی شروع ہو جائے گی. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ یکون اختلاف عند موت خلیفہ. تو اس حدیث کے یعنی یہ تو صحیح حدیث ہے. اس کے حدیث کے تناظر میں یعنی امام جعفر صادق سے ایک کتاب میں شیعوں کی کتاب میں منقول ہے کہ من یضمن لی موت عبداللہ اضمن لہ القائم، یعنی جو مجھے عبداللہ کی موت کا، جو زمانے میں عبداللہ ہوگا، وہ اس کی موت کا مجھے ذمہ داری دے تو میں اس کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ مہدی قریب ہے اور مہدی آنے والا ہے. اور جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے اذا مات عبداللہ لم یجتمع الناس بعدہ علی احد، جب عبداللہ مر جائے گا تو پھر لوگ کسی ایک بادشاہ پر وہ متفق نہیں ہوں گے. ولم يتناهوا هذا الامر دون صاحبكم انشاءاللہ، اور تمہارے ساتھی یعنی تمہارا جو دوست ہے یعنی امام مہدی کے علاوہ دوسرے پر یہ معاملہ روکے گا نہیں، بلکہ آگے ہے کہ وَيَذْهَبُ مَلِكُ السِّنِينَ وَيَصِيرُ مَلِكُ الشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ، اور جو ایسے بادشاہ جو سالوں ہوا کرتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور مہینوں اور دنوں کے بادشاہ آئیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ معاملہ کتنا ہوگا، تو طویل ہوگا ان کی بادشاہت؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ طویل نہیں ہوگا. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ کے موت کے بعد یمن اور حجاز کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے گی، اور اس میں آخر کار یمن کو غلبہ ہوگا. جیسے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جسے نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ لو ادرکت ذلک الزمان لکنت مع اہل الیمن ولخرجت معهم وان لهم الغلبہ، کہ اگر میں زمانے میں ہوا تو میں یمن کا ساتھ دوں گا، اور یمن کو جب لوگ جلاوطن کریں گے تو اس دوران میں یمن کا ساتھ دوں گا، اور کیونکہ یمن کے لیے آخر کار غلبہ ہوگا. تو احادیث کے تناظر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حجاز پر جو خاندان مسلط ہوگا تو عبداللہ کے موت کے بعد یعنی بہت سی تبدیلیاں ان میں وقوع پذیر ہو جائے گی، جو صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ بہت سی تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ ثم لا یصیر الملک الی واحد منہم. تو اس حدیث میں فرمایا کہ تمہارے خزانے یعنی پیٹرول یا جو سونے کا خزانہ ہے، پیٹرول کا خزانہ ہے، مال و متاع ہے، تو اس پر 3 لوگ جھگڑا کریں گے اور یہ 3 لوگ خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، پھر یہ بادشاہت کسی ایک کی طرف نہیں جائے گی. تو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کنزکم سے مراد کعبہ ہے، کعبہ کا کنز، اور یعنی راجح یہ ہے کہ یہ وہ پیٹرول ہے جو ابن کثیر کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن اس کی طرف جزیرۃ العرب کے خزانے کی جو آج کل پوری دنیا پر جو حکمرانی کر رہی ہے وہ خزانہ پیٹرول، اس کی طرف اشارہ ہے. اور امام الرضا سے یہ منقول ہے کہ جو علامات الفرج ہے جو مسلمانوں کی یعنی مسلمانوں کے لیے جب یعنی ایسی علامات ہوں گی جس سے مسلمانوں کو کشادگی ملے گی، مسلمانوں پر وسعت آئے گی، تو وہ حرمین کی طرف سے آئیں گی. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوگی، تو اس نے کہا حرمین میں عصبیت شروع ہو جائے گی اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور آپس میں مشت و گریبانی شروع ہو جائے گی اور فساد عام ہو جائے گا. تو یہ مسلمانوں کے لیے فرج اور یعنی فراخی اور کشادگی کی علامت ہوگی. جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے شیعوں کی کتاب سے کہ میں نے ابی عبداللہ سے کہا کہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ یختلف سیف بنی فلان وتضیق الحلقہ ویظہر السفیانی ویشتد البلاء ویشمل الناس موت وقتل یلجؤون فیہ الى حرم اللہ وحرم رسولی. تو اس روایت سے ہے کہ میں ابو جعفر کو ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر یہ بھی کہتے تھے کہ بنو فلان جو زمانے میں حاکم ہوں گے ان کے جو تلواریں ہوں گی، ان کا جو اسلحہ ہوگا وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چلے گا، اور ان کے گرد حلقہ ان کے گرد جو حلقہ ہے وہ تنگ ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس زمانے میں سفیانی ظالم بادشاہ ظاہر ہوں گے، مسلمانوں پر مصیبتیں وہ سخت ہو جائیں گی، موت قتل وہ عام ہو جائے گا، اور اس دوران لوگ حرم یعنی کعبہ اور حرم رسول یعنی مدینہ کی طرف لوگ پناہ پکڑنا شروع کریں گے. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیرۃ العرب میں بادشاہت میں اختلاف ہو جائے گا، اور یہ
یعنی جو حاکم خاندان ہے اس میں اختلاف شروع ہو جائے گا، اور یہ اختلاف اس نقطے تک پہنچ جائے گا کہ لوگ حرمین میں پناہ پکڑنا شروع کریں گے، اور یعنی گرد و پیش میں لوگ فحاشی اور یعنی فساد وغیرہ یہ عام ہو جائے گا، تو اس وجہ سے لوگ حرمین کی طرف پناہ پکڑنا شروع کریں گے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے آیات اور علامات ہوں گی، اور مسجد الاکبر کے گرد جھنڈے وہ نیچے ہونا شروع ہو جائیں گی، اور قاتل اور مقتول اس زمانے میں دونوں جہنم میں جائے گا۔ مسجد الاکبر سے مراد یعنی مسجد حرام ہے، اور رایات یعنی وہ جھنڈے جو آپس میں کعبہ کے حکومت کے لیے، اور مکہ و مدینہ اور حرمین کی حکومت کے لیے، حجاز کی حکومت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک بھی حق جھنڈا نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، یاتی علی المسلمین، کہ مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، یکون فیہ صوت فی رمضان وفی شوال مہمہ وفی ذی القعدہ تنحاز فیہ القبائل الی قبائلها وذی الحجہ ینہب فیہ الحاج والمحرم وما المحرم، کہ مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ رمضان میں آوازیں، شوال میں جنگ کی آوازیں، اور ذی القعدہ میں قبائل ایک دوسرے کے خلاف کڑے ہو جائیں گی، اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا جائے گا، اور محرم ہو تو بہت بڑا محرم ہے، یعنی اس میں بیعت ہوگا۔ جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب رمضان میں آواز ہو جائے گی تو وہ چیخ ہوگا، اور اس کے بعد شوال میں معمعہ ہوگا، یعنی جنگ کی گنگناہٹ ہوگی، اور قبائل ذی القعدہ میں وہ یعنی جدا ہو جائیں گے، بعض قبائل کسی کے ساتھ اور بعض قبائل کسی دوسرے فریق کے ساتھ وہ یعنی جتھہ بندیاں کریں گے، اور مسلمانوں کا خون وہ ذی الحجہ میں بہنا شروع ہو جائے گا، اور محرم تو بہت بڑا ہے، محرم تو بہت بڑا ہے، محرم تو بہت بڑا ہے۔ جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یحج الناس معا ویعرفون معا علی غیر امام فبینما هم نزول بمنن، کہ لوگ حج کریں گے اور عرفہ کریں گے، لیکن یہ حج اور عرفہ بغیر امام کے کرتے رہیں گے۔ اس دوران کہ مسلمان مینا میں اتریں گے تو ان کو یعنی ایک ایسا ان پر حملہ ہوگا جیسے کتے کی بیماری کلکلب، جو سختی سے کتے کو پکڑتی ہے، اور کتے پر جب بیماری آتی ہے تو پھر وہ متعدی ہوتی ہے، سب لوگوں کو پکڑتی ہے۔ فصارت القبائل الی بعض فاقتتلوا حتی تسیر العاقبۃ دما، تو قبائل وہ ان میں وہ خون ریزی وہ عام ہو جائے گی، اور یہ لڑائی اتنی شدت اختیار کرے گی کہ جو جمر عقبہ ہوگا تو اس تک یہ خون بہہ جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کی یہ لڑائی یہ کتے کی کاٹ کی طرح ہوگی، جو کتے کی کاٹ یعنی جس طرح کسی کو کاٹتا ہے تو اس کاٹنے کی وجہ سے جس طرح کتا وہ باولا ہوتا ہے، تو آدمی جس کو کاٹتا ہے وہ بھی باولا بن جاتا ہے، تو اس طرح یعنی یہ باولا پن یعنی یہ بیوقوفی پورے لوگوں میں عام ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یعنی حج کے مہینے میں بھی حج میں بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کریں گے۔ تو ان سارے آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حجاز میں شام کے فتنے اور آوازوں کے بعد حجاز میں یعنی باہمی رساکشی شروع ہو جائے گی۔ لیکن دوسرے روایات سے معلوم ہوتا ہے، جو ہم نے ابھی ذکر کی، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی یعنی سیاسی طور پر مسلمان وہ کمزور ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سیاسی کمزوری یہ اس وقت شروع ہو جائے گی جب مسلمانوں میں جو حجاز کی بادشاہت ہے اس کے بارے میں اشکالات ہوں گے، اور حجاز کی بادشاہت کے بارے میں حجاز کے مسلمانوں پر ایک ایسا بادشاہ مسلط ہوگا جو انتہائی درجے کا گٹھیا اور فاسق آدمی ہوگا۔ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان، مشرقی کفار اور مغربی کفار کے درمیان ایک رساکشی ہو جائے گی، اور جو رساکشی وہ ایک عالمی جنگ کی صورت اختیار کرے گی، جس سے کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امسک بیدک ہلاک الفلانی
وخروج السفیانی وقتل النفس الزکیہ، اور آگے فرمایا الفرج کلہ عند ہلاک الفلانی، کہ اپنا ہاتھ روکے رکھو جب تک فلانی ہلاک ہو جائے، جب سفیانی وہ نکلے، اور جب نفس زکیہ قتل ہو جائے، تو جب فلانی قتل ہو جائے گا اس کے بعد مسلمانوں پر کشادگی اور مسلمانوں کی سرخروئی وہ شروع ہو جائے گی۔ یہ ترتیب جو ہے تو اس میں مختلف روایات ہے، اور تو لیکن علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ فلانی سے مراد عبداللہ ہے، جیسے کہ ایک دوسری روایت میں ہم نے پہلے ذکر کیا، اور اس کی لڑائی سفیانی جو حجاز کا جو بادشاہ ہوگا، تو حجاز کے بادشاہ سے پہلے جو عبداللہ ہوگا وہ مر جائے گا، جیسے کہ امام باقر سے روایت ہے کہ یقوم القائم فی سنت وتر من السنین، کہ جو قائم ہوگا یعنی امام مہدی وہ طاق سالوں میں نکلے گا، جبکہ امام باقر کی ایک دوسری روایت میں ہے ثم یملک بنو فلان فلا یزالون فی عنفوان من الملک وغضارة من العیش حتی یختلفوا فیما بینہم فاذا اختلفوا ذهب ملکہم واختلف اہل المشرق واہل الغرب نعم واہل القبلہ ويلقى الناس جهدا شديدا مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحالة حتى ينادي المنادي من السماء فإذا نادى فالنفر النفر، کہ بنو فلان ان کی بادشاہت ہوگی، اور ان کی بادشاہت خوب شباب کے ساتھ چلتی رہے گی، اور اس زمانے میں زندگی وہ سرسبز ہوگی، اور یہاں تک کہ وہ جو فلان بنو فلان وہ آپس میں لڑائی شروع کریں گے، جب وہ لڑائی کریں گے تو ان کی بادشاہت ختم ہونی شروع ہو جائے گی، اور اہل مشرق اور اہل مغرب وہ آپس میں لڑیں گے، اور اہل قبلہ بھی آپس میں لڑیں گے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو بہت سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مسلمانوں پر خوف آئے گا، تو وہ اس حالت میں ہوں گے یہاں تک کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اب نکلو، تو جب وہ آواز نکلنے کے لیے جب آواز تمہیں پہنچ جائے تو بس نکلو۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آل فلان اور ان کی بادشاہت، اور اہل مشرق اور اہل مغرب کا جھگڑا، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا یعنی اہل قبلہ کا بھی شامل ہونا، یہ ایک یعنی عالمی جنگ کے ساتھ مربوط ہوگا، جس میں جو حجاز کی سیاسی کمزوری پر مرتب ہوگا۔ تو بنی فلان سے مقصود جو امام مہدی کے ظہور سے تھوڑا سا عرصہ پہلے وہ خاندان ہوگا جو خاندان مکہ پر یعنی حکومت کرے گا۔ تو ان تمام روایات کا یعنی حاصل یہ ہے کہ یہ وہ یعنی امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو حالات ہوں گے وہ حالات کشیدہ ہونا شروع ہو جائیں گے حجاز میں، اور جن کا جو آخری بادشاہ ہوگا وہ جس کے زمانے تک حجاز کے حالات درست ہوں گے، وہ بنی فلان کے جو آخری بادشاہ ہوگا وہ عبداللہ ہوگا، جیسے کہ روایت میں۔ اس کے بعد یہ آپس میں لڑیں گے، اور یہ اختلاف اس طرح یعنی اس اختلاف کی وجہ سے اس کی جو حکومت کی کا جو غبارہ ہے اس سے ہوا نکل جائے گا، اور یہ اختلاف وہ قبائل کے درمیان بھی یہ پھیل جائے گا، اور اس طرح سیاسی کمزوری آ جائے گی، اور اس سیاسی کمزوری کی وجہ سے جو مشرق اور مغرب کے کفار ہیں وہ اس سیاسی کمزوری کو بھاپیں گے، اور اس کی وجہ سے دو بڑے واقعات ہو جائیں گے۔ موجودہ دور کے تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو جو بڑا خزانہ ہے وہ جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ وہاں پیٹرول ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حرمین شریفین یہ مسلمانوں کا مرجع ہے اور مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں کی نظریں وہاں ہوتی ہے، مسلمانوں کے معنوی جو محرکات ہے اور مسلمانوں کا جو مرکز ہے وہ یہاں ہے۔ تو حرمین کی قدسیت اور ان کی یعنی پاکی وہ مسلمانوں کو متاثر کرتی ہے، اور جس پر یہ یعنی جس کی حکومت یہاں ہوگی تو وہ پوری دنیا پر یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اس کی ایک ایسی خاصیت ہے جو دوسری جگہ میں نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرقی اور مشرقی کفار یا مغربی کفار جو حرمین کے حکام کے ساتھ ہوں گے تو وہ
پوری دنیا کے مسلمانوں کو پر اثر انداز ہوں گے، چاہے مسلمان کہاں بھی ہو، اور مسلمانوں کے جو حاکم ہیں وہ بھی ان سے میں نے مدد طلب کریں گے۔ تو دونوں وجوہات سے، دینی وجوہات سے بھی اور دنیائی وجوہات سے۔ دینی وجوہات سے چونکہ حرمین یہ مقدس جگہ ہے، اور دنیائی وجوہات سے بھی کیونکہ پیٹرول کے خزانے وہاں موجود ہے۔ تو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سفیانی جو حجاز میں نکلے گا، جو ظالم بادشاہ، وہ ایک علاقے پر قبضہ کرے گا، اور اسی طرح امام مہدی کی باتیں عام ہو جائیں گی مکہ مدینہ میں، اور امام مہدی کو پکڑنا شروع کریں گے، اور امام مہدی کے بارے میں باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح امام مہدی کی باتیں وہ پوری دنیا میں عام ہو جائے گی، اور اس دوران امام مہدی نکلیں گے، جس کی دلیل ایک حدیث ہے کہ یبعث بجیش المدینہ فیأخذون من قدروا علیہ من آل محمد فعند ذلك یہرب المہدی والمبیض من المدینہ الى مکہ فیبعث فی طلبہما وقد لحقا بحرم اللہ وامنہ، کہ ایک لشکر وہ بھیجا جائے گا مدینہ کی طرف، تو آل محمد سے جو بھی ان کو ملے ان کو پکڑیں گے، اور اس دوران مہدی اور مبیض جو منصور ہوگا وہ مکہ سے مدینہ کی طرف بھاگے گا، اور کعبہ کا جو علاقہ ہے تو کعبہ کے علاقے میں وہ پناہ لے گا۔